تقاضا یہ ہے کہ الزامات کو دور کرو، ان کو کچھ سکھا دو. ایک آدمی کہتے ہیں آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے الٹی سیدھی، آپ کہتے ہیں تمہیں نماز تو آتی نہیں، وہ کہتا ہے جتنی آتی ہے وہ پڑھی ہے باقی نہیں آتی، سکھا دو. آپ کہتے ہو خبردار آئندہ کے لیے ہماری مسجد میں نہ آنا، تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا. ایک آدمی کے ناپاک کپڑے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھی، آپ نے کہا تیرے تو کپڑے ناپاک ہیں، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پاک کپڑے دے دو یا اس کے کپڑے پاک کروا دو. یہ تو ہے مثبت سوچ. لیکن منفی سوچ، مکروہ سوچ، غلیظ سوچ، متعفن سوچ، وہ کیا ہے کہ ان کو مسجد میں ہی نہ آنے دو. نبوت جانی دشمنوں کو کنویں کے پانی پلا رہی ہے، اور یہاں نبوت کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا مغرب کی نماز تو مسجد میں نہیں پڑھ سکتے. ہمیں مسجد سے نکالا، اس کے بعد فوراً پائپ منگایا گیا، مسجد کو دھویا گیا، غسل صحت کرایا گیا مسجد کو کہ مسجد ناپاک ہو چکی تھی. یہ حال ہے اس امت کا جس امت کا نبی مسجد نبی میں آپ تشریف فرماتے تھے، یہودی نے آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بدو تھا، بدو کافر تھا، پیشاب کرنا شروع کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھے اور صحابہ بیٹھے. انہوں نے کہا دیکھو مسجد نبوی کے صحن میں ایک بدو پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے. اٹھے ڈنڈا اٹھا کے مارنے کے لیے فرمایا نہیں، نقصان ہوگا، طبی اعتبار سے اس کو نقصان ہوگا. اب جو پیشاب کرنا تھا کر لیا، کم از کم یکسو ہو کے اس کو اس عمل سے فارغ ہونے دو. دیکھو نبوت کا مزاج دیکھو. اس نے پیشاب کیا، اپنے مزاج پہ فارغ ہوا، اٹھا تو پھر آپ نے فرمایا دوڑ کے نہ جاؤ، بھاگ کے نہ جاؤ، تاکہ اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی سخت بات آنے والی ہے. معمول میں چلتے جاؤ، سلام کرو، حال لو، پھر میرے پاس لو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس کو بلایا، حال احوال کس قبیلے سے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبائل کو جانتے تھے زیادہ، کس قبیلے کو، اچھا فلاں قبیلہ یہ. تو انہوں نے لے آئے آپ علیہ السلام کے پاس. آپ نے صدیق اکبر کو تھوڑا سا دور کیا اور پیشاب مسجد میں کرنے والے بدو کو اپنے پاس بٹھا لیا. آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب وہ زمانے گئے جو اتنا حسن سلوک ہوتا تھا. آپ نے فرمایا بھائی میرے کس قبیلے کے؟ اس نے کہا فلاں کا. صدیق اکبر نے کہا اس قبیلے میں فلاں شہر بھی ہے. آپ نے تعریف کی، واہ واہ تمہارے قبیلے میں تو بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے بہادر بھی ہیں، بڑے مہمان نواز بھی ہیں. یہ کہہ کر اس کا خوف دور کیا، اس کو قریب کیا، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی. پھر فرمایا کہ ایک بات کہوں؟ کہ جی کہو. کہ یہاں ہم نماز پڑھا کرتے ہیں، یہاں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، گندگی سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اگر تمہیں رفع حاجت کا تقاضا ہو تو مسجد کے باہر کوئی جگہ آئندہ کے لیے وہاں چلے جایا کر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانک لعلی خلق عظیم. یہ نبوت کی میراث تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اب ایک آدمی کہتا ہے میں مسجد میں آؤں، کہا نہیں نکلو، ناپاک کر دیے. آپ نے کہا ان کو پانی پلاؤ، وہ اپنے آئے گھوڑوں کو پانی پلا کے چلے گئے. جب وہ سارے گھوڑے پانی پی چکے، وہ لوگ پانی پی چکے، اب پھر آپ نے پوچھا تمہارے پاس پانی کی کمی تو کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ اب شروع کریں جنگ؟ انہوں نے کہا شروع کریں جنگ. مکہ سے 200 میل طے کر کے خونی جذبوں کے ساتھ آنے والوں کو نبوت اپنے کنووں کا پانی پلا کے پھر پوچھ رہی ہے. جنگ کا آغاز ہوا. اس زمانے میں مزاج یہ تھا یکمشت جنگ نہیں کرتے تھے. 1 2 3 آدمی آتے اور آ کے کہتے ہے کوئی لڑنے والا ہم سے، یہ پکارتے. یہ اس لشکر کے سب سے جیالے طاقتور لوگ آتے تھے. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی ہے. عتبہ جس کو ابو جہل نے تانا دیا تھا کہ تم تو اپنے بیٹے ابو حذیفہ کو بچانے کے لیے سارے پروپیگنڈا کر رہے. عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید، یہ تینوں پہلے پہل خود ہے. اور ابو جہل کو کہا دیکھ ہم نے وعدہ پورا کر دیا، انجام بعد میں ہو سو ہو. ہم نے لڑائی کے تندور کو دہکانے کے لیے سب سے پہلی لکڑیاں ہم استعمال ہو رہے ہیں. ادھر 3 آپ نے انصاری صحابہ کو بھیجا، معاذ، معوذ، عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جب یہ آمنے سامنے آئے تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا انصار. انہوں نے کہا پھر ہمارے مقابلے کے لوگ ہمارے پاس بھیجو، انصار مت ہیں. مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، مدینہ منورہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے. تاجر مکہ کے زراعت پیشہ لوگوں کو کم ہی جانتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں کچھ مہذب سوچے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا وہ چھوٹا ہوگا، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ بڑا ہوگا. اسی طرح کے مہذب سوچے مشرکین مکہ میں تھی. وہ کہتے تھے کہ کاشتکاری کا کام کرنے والے نیچ ہوتے ہیں اور تجارت کرنے والے اونچ قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں جو کوئی کھڑی کا کام کر دے، جو کوئی موچی کا کام کر دے، جو کوئی لوہار کا کام کر دے، وہ تو ہو گئے نکمے. وہ تو اور جو بالکل نواب آف نو لینڈ فارغ بیٹھے رہتے ہیں وہ نواب بن جاتے ہیں ہمارے ہاں. اسی قسم کی سوچیں کچھ ان کے ہاں بھی. انہوں نے کہا تم تو ہمارے پاسنگ کے لوگ ہو نہیں، ہمارے برابر کا جوڑ بھیجو. کہ کون؟ کا تاجر بھیجو مکہ کے. اس پہ اب آپ سسٹم کا جواب سنیں. 313 تھے،
313 میں سے آپ نے اپنے قریبی رشتے سامنے کیے تاکہ کل کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جنگ کے شروع میں نبی اپنے رشتہ داروں کو بچا گیا، ہمارے بیٹوں کو بھیج دیا۔ اپنے چچا کو بھیجا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، دودھ بھی دونوں نے ایک ماں کا پیا تھا۔ حضرت سویبہ جس کو ہم صوبیہ کہتے ہیں نا، نام سویبہ تھا، سویبہ، حضرت سویبہ کا دونوں نے دودھ پیا۔ کہا چچا تم جاؤ، پھر اپنے داماد، اپنے فرسٹ کزن سیدنا علی کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور تیسرا ابو عبیدہ بن جراح، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، تاکہ کل کل کو یہ نہ کہے کہ جب ذبح ہونے کی باری آتی ہے تو ہمارے بیٹوں کو آگے کرتے ہو، جس طرح ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے انگلش میڈیم میں اور دوسرے کے بچوں کو کشمیر بھیج دیتے ہیں۔ ایسا نبی نے نہیں کیا، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو پہلے بھیجا کہ نہیں چچا بھی پہلا۔ اور جنگ جب دہتی ہے تو سب سے مشکل پہلا کام ہوتا ہے، کیونکہ اسی پر نفسیاتی اثر پڑنا ہوتا ہے۔ پہلا جو جیت ہار ہو گئی اس کا اثر پھر بعد میں پوروں پہ پڑتا ہے۔ تو یہ تینوں ہے، وہ تینوں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آ گئے، انہوں نے تینوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور یہاں گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر نقاب، انہوں نے کہا کون ہو، پہچان نہ سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے سر کے اوپر سرخاب کا پر وہ باندھ کے لڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ حمزہ کہاں ہے، حمزہ میں ہوں۔ کسی کو میدان جنگ میں سرخاب کے پر لگا کر لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت حمزہ کہا کرتے تھے میں جنگ میں بھی دھوکے کا قائل نہیں ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ حمزہ کہاں ہے، جو میرے اوپر حملہ کرنا چاہے میں یہ ہوں اور کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا مارکا تھا جو انسانیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ نظریاتی جنگ لڑی جا رہی تھی، ورنہ جتنی جنگیں ہوئی وہ قوم کی بنا پہ، زبان کی بنا پہ، رنگ کی بنا پہ، علاقے کی بنا پہ۔ یہاں یہ جو پہلی جنگ تھی صدیوں کے بعد، اس میں نہ قوم کا مزاج تھا نہ رنگ کا، بلکہ اس میں تو قریبی رشتہ دار سے ٹکرا رہے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا، دوست حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مخالفین کو فوراً قتل کر دیا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس سے پتہ چل گیا کہ وہ دو مقتول ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ اور شیبہ یہ دونوں عمر رسیدہ تھے، یہ دونوں لڑتے رہے، انہوں نے بھی وار کیا، انہوں نے بھی وار کیا، یہ بھی زخمی ہو گیا، وہ بھی زخمی ہو گیا۔ اتنے میں حضرت علی اٹھے اور اپنے دشمن کا کام تمام کر کے انہوں نے جا کے شیبہ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی مار دیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو گھسیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ اس وقت بالکل زخمی ہو چکے تھے، جسم کے انگ انگ سے خون بہ رہا تھا کیونکہ زخم کافی آئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پہ سر رکھ کے آنکھیں کھول کے پہلا سوال یہ کیا، اللہ کے محبوب اگر میں ان زخموں میں مر گیا شہید ہو جاؤں گا؟ کیونکہ جنگ کے احکام ابھی آئے نہیں تھے۔ ذہن میں یہ تھا کہ عین جنگ میں قتل ہونے والا شہید ہوتا ہے، نہ اپنی جان کا دکھ، نہ اپنے زخموں کا دکھ، نہ اپنے درد کا دکھ، نہ پیچھے عزیز و اقارب کا دکھ، نہ دنیا سے جانے کا دکھ۔ دکھ یہ ہے کہ شہادت کا ٹائٹل نہ رہ جائے۔ آپ علیہ السلام کے پائے مبارک پر اپنا سر رکھا ہوا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر میں ان زخموں سے مر گیا تو شہادت کی خلعت فاقرہ اور شہادت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو آپ نے رو کے فرمایا کہ ہاں تو یقیناً شہید ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ یہ کہا اور مسکرا پڑے اور حضور کے قدموں پہ جان دے دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد اچھا اس میں ایک اور واقعہ، پہلے میں وہ آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ وہ میں پڑھا، میں دیر تک اس پہ سوچتا رہا۔ ایک مشرک، کیونکہ صحابہ نے اپنے لیے پانی کا ایک حوض بنا لیا تھا بدر میں، ایک طرف ایک مشرک نے دیکھا صحابہ حوض بنا رہے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرے نام کی منت مانتا ہوں، میں اس حوض کا پانی ضرور پیوں گا جو مسلمان اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ یہ مشرکین کی طرف سے ایک مشرک منت کس کی مان رہے؟ کیوں جی؟ پی شوق سے آئے واعظ کیا بات ہے ڈر کی، جنت تیرے قبضے میں ہے دوزخ تیرے گھر کی۔ وہ کہہ رہے اللہ میں تیری منت مانتا ہوں کہ میں اس مسلمانوں کے اس چشمے پہ پانی ضرور پیوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑتا حضرت حمزہ نے روکا، اس نے کہا نہیں میں نے پینا ہے، میں نے اللہ سے منت مان لی ہے۔ حضرت حمزہ نے تلوار کا پاؤں کاٹ دیا، وہ دوسرے پاؤں سے گھسٹنے لگا، حضرت حمزہ نے دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اس نے کہا عرب تھا نا وہ، اس نے کہا عرب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو نبھا دیا کرتا ہے۔ کونیوں کے بل گھسیٹتا اس نے جا کے حوض میں اپنا منہ ڈال دیا اور مرتے کیا کہنے لگا اللہ گواہ ہے نا میں نے منت تیری پوری کر دی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کم وقت لوگ کتنا زبردست اللہ پہ یقین رکھتے تھے، لیکن مارے کیوں گئے کہ صرف اللہ کی منت نہیں مانتے تھے، اوروں کی بھی مان لیتے تھے، پارٹنرشپ کے قائل تھے۔ اگر صرف اللہ تک رہتے تو پھر تو دوسری طرف چلے جاتے، ورنہ اللہ کے نام پر کی گئی حضرت حمزہ کہتے ہیں مجھے وہ یاد ہے جب میں نے آخری تلوار ماری تھی تو اس کا آدھا حصہ کٹ کے تالاب کے اندر گرا تھا، زبان پہ پانی لگا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ گواہ ہے نا میں نے منت پوری کر دی۔
تو یہ کم وقت منت اللہ کی مانتے تھے، موقع ملتا تھا تو جو ان کے اپنے نیک لوگ تھے حبل، لات، منات، وہاں بھی جا کے جھنڈے چڑھا دیا کرتے تھے کہ تم بھی کام کرتے ہو. اس پہ کہا تم تو مشرک ہو. انی نذرت للرحمن صوما، منت تو ایک عبادت ہے جو مریم اللہ کی مان رہی ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ مریم صدیقہ نے جب قوم کے پاس گئی ہے تو قوم نے کہا یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ اس نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے. وزیر اعظم پاکستان کو جو درخواست دی گئی تھی اس میں محسنین نے جہاں اور کرم فرمائیاں کی تھی وہاں ایک شفقت یہ بھی کی تھی کہ یہ گستاخ کہتا ہے کہ منت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. جہاں اور احسانات تھے وہاں یہ بھی تھا کہ یہ گستاخ. اور اللہ کی شان، ادھر وہ الزام لگاتے نیچے فتویٰ لگاتے، اوپر الزام لگاتے نیچے فتویٰ لگاتے. الزام یہ لگاتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کہہ رہی ہے میں رحمان کی منت مانتی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ یہ گستاخ ہے. اوپر فتویٰ، اوپر الزام، نیچے فتویٰ. اور وہ مکمل کر کے دستاویز بھیجی کہ یہ گستاخ کہتا ہے کہ منت اللہ کی ماننی چاہیے اور کسی کی نہیں ماننی چاہیے. جنگ شروع ہوئی، وہ تینوں قتل ہو گئے. ادھر سیدنا پہلا شہید غزوہ بدر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غلام تھا حضرت مہجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موقع ملے تو بچوں کو یہ باتیں یاد کروایا کرو تاکہ بچوں کے دماغ ایک مثبت مصروفیت کے اندر مصروف رہیں. اسلام کے اصلاح کا مزاج کیا ہے کہ نیکیوں کا